فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تبلیغ دین ہے یا جو منصب نبوت کی ذمہ داریاں ہیں ان کے ادا کرنے میں تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت اور محبت کا رشتہ جو ہے یہ قائم کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو قرابت دار ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری آل بیت ہیں، میری ازواج ہیں، میری اولاد ہیں، میرے نواز ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تبلیغ دین ہے یا جو منصب نبوت کی ذمہ داریاں ہیں ان کے ادا کرنے میں تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت اور محبت کا رشتہ جو ہے یہ قائم کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو قرابت دار ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری آل بیت ہیں، میری ازواج ہیں، میری اولاد ہیں، میرے نواسے ہیں، میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ احترام ادب تعظیم تکریم کا جو رشتہ ہے یہ قائم۔ آپ بھی علماء سے سنتے ہوں گے اہل بیت، تو اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گھر والے۔ آل کا مطلب ہے والا یا والے، اور بیت کا مطلب ہے گھر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اس کے مختلف معنی ہیں۔ اہل بیت کا ایک معنی گھر والے بھی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے گھر کے لوگ، ایک معنی یہ بھی ہے کنبے والے، ایک معنی یہ ہے اہل و یار، آپ کی ذریات جو ہیں وہ بھی اس میں شامل۔ لیکن اہل سنت و جماعت میں جو اہل بیت کا معنی مراد لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جملہ تمام ازواج مطہرات بھی، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کی ذریات اولادیں، یہ سب اہل بیت میں کیا ہیں؟ شامل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پہ فرض فرمائی ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا قرآن پاک میں۔ تو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے جو آدمی ان سے محبت نہیں رکھتا نا اس کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوگا۔ آگے حدیث پاک میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ کون ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے، اس سے مراد علی ہیں، اور اس سے مراد ان دونوں کے بیٹے امام حسن امام حسین ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اس میں سے میں، تو یہ ان 5 نفوذ قدسیہ کو 5 تن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 5 تن کہا جاتا ہے۔ تو اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو 5 حضرات ہیں یہی اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج اہل بیت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ معنی مراد لیتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو صحابہ کرام کو اچھا نہیں جانتے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، تو وہ کہتے ہیں بس یہی اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج اہل بیت نہیں ہیں۔
جب آپ گھر والے اپنے گھر پر جب آپ سے کوئی کہے کہ گھر والے، آپ کے گھر والے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہیں اور آپ خود بھی اس میں شامل ہیں اور آپ کی بیگم بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو جب اہل بیت کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا حضور ہے، تو اس سے مراد حضور کی ازواج بھی ہیں، حضور کی اولاد بھی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور کی ازواج کا بھی احترام ہم پر فرض ہے، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی تکریم بھی، اور اسی طرح حضور کی اولاد، حضور کے نواسوں کا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں حضرت علی، ان کا ادب احترام، یہ جو اہل بیت میں شمار ہیں، ان کا ادب اور احترام کیا ہے؟ فرض ہے، اور ان سے محبت کرنا ہم پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو اہل بیت ہیں یہ کشتی نوح کی مانند ہے، سفینہ نوح۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا تھا ایک طوفان آئے گا، جو کچھ زمین پر ہوگا سب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہر اونچائی تک وہ پانی پہنچے گا، لیکن آپ کشتی بنائیں۔ حضرت جبریل نے، ملائکہ نے مدد کی، کشتی بنائی گئی، اور پھر جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی لوگ اس روئے زمین پر بچے تھے، باقی سب اس پانی میں غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو حضور نے اپنی اہل بیت کو کس سے مثال دی ہے؟ کشتی ہے، جو اس میں سوار ہوئے تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ نجات پا گئے تھے، بچ گئے تھے، اور جو اس سے باہر رہ گئے تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ ہلاک ہو گئے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال بھی اس کشتی نوح کی طرح ہے، جس نے میری اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ سرخرو ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور جس نے اپنے دل سے اہل بیت کی محبت کو نکال دیا، جس طرح کشتی نوح سے رہ جانے والے ہلاک ہو گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، اسی طرح جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی وہ بھی غرق ہو جائے گا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف، حضور نے مثال دی کشتی نوح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نجات پائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہو، تو پھر اپنے سینوں کو کشادہ کیجئے، اپنے دلوں میں حضور کی اہل بیت کی محبت کو داخل کیجئے۔ اور جامع الصغیر میں ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں کے ذریعے سے کرو۔ کتنی چیزوں کے ذریعے سے؟ 3 چیزوں کے ذریعے سے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ، محبت رسول ان کے دلوں میں ڈالو، ان کی گھٹی میں ڈالو۔ تمہارے بچے عاشق رسول ہوں، محب رسول ہوں، حضور کی محبت میں وہ گم ہوں، ان کے سینے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے، اس کی خوشبو سے مہک رہے ہو۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی سیرت، میری اہل بیت کا کردار، میری اہل بیت کی تعلیمات جو ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو بہترین قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ بہترین کیا کرو؟ قرآن پڑھنا سکھاؤ۔
اب بتائیے اولاد کی کن چیزوں سے تربیت کرنی ہے؟ کتنی چیزوں سے؟ سب سے پہلی کیا چیز؟ محبت رسول، دوسری محبت اہل بیت، اور تیسری کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کو قرآن آتا ہے، حدیث بھی آتی ہے، تقریر بھی اچھی کر لیتا ہے، واعظ بھی اچھا کر لیتا ہے، اور اس کے قریب اہل بیت کی محبت بھی نہیں ہے، محبت رسول بھی نہیں ہے، یہ نہ قرآن کام آئے گا نہ یہ واعظ کام آئے گا۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں محبت رسول بھی ہوگی اور محبت اہل بیت بھی ہوگی۔ سفینہ نوح، کشتی نوح، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، بتاؤ اللہ کو اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ بتائیے، بولیے۔ اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کو جاننے والا ہے نبیوں میں، رسولوں میں، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نبی نے اپنی آنکھ سے رب کا جلوہ نہیں دیکھا۔ ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے معراج کی رات اپنی چشمان مبارک سے رب کا دیدار فرمایا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ اللہ اللہ، جس طرح تیر اور کمان کا تعلق ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ رب اور محبوب کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا، اتنا قریب سے اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیا۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں نا کہ آپ ان کو محبت خدا بس سکھا دو، نہ محبت مصطفیٰ وسیلہ ہے رب کی محبت کا۔ اگر محبت مصطفیٰ سے سینے خالی کر کے محبت خدا تلاش کرو گے ہلاک تو ہو جاؤ گے، خدا کی محبت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ایک اصول قرآن میں بیان کیا، انہیں کہو کہ یہ تیری پیروی کریں، تیری اتباع کریں، تیری غلامی میں آ جائیں، انہیں پھر مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جب یہ تیرے ہو جائیں گے جو تیرے ہیں وہ میرے بن جائیں گے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، جو محبوب تیری پیروی کرے گا پھر میں رب ان سے محبت کروں گا، میں ان سے محبت کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب محبت کرے تو پھر آپ محبت مصطفیٰ کیجیے۔ محبت مصطفیٰ اپنے پٹا جو ہے وہ غلامی کا اپنے گلے میں ڈالیے، پھر آپ سے رب محبت فرمائے، پھر آپ سے کیا ہے رب محبت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کے لیے بہترین ہیں، عزت کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، تعظیم و تکریم کے حوالے سے، جو لوگ میری اہل بیت کے لیے بہترین ہیں وہی حضور نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ حضور نے گویا اس اپنے ارشاد میں ہمیں بتا دیا کہ اگر میری امت کے بہترین لوگ بننا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کا ادب کرو، احترام کرو، ان کو راضی کرو، ان کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، نوکری کرو۔ جتنے اہل بیت میرے تم سے راضی اور خوش ہوں گے اتنی محبت مصطفیٰ بھی تم پہ جو ہے وہ ہوگی، اور اتنا راضی تم پہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی ہوگا۔
آج ہم دنیا داروں کا معیار کیا ہے کہ جس کا محلے میں گھر خوبصورت ہو، ٹائل ماربل لگی ہو، اس کے پاس 2-4 گاڑیاں بھی ہوں اور بینک بیلنس بھی اس کا اچھا ہو، اچھے کپڑے بھی پہنتا، ہم کہتے ہیں ہمارے محلے کا بہترین آدمی۔ نہ نہ نہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ یہ ہے، بھلے پھٹے پرانے کپڑے ہوں لیکن اگر وہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ یہ تو فانی زندگی ہے بھائی، یہ تو فانی زندگی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جابر بادشاہ کا ذکر آتا ہے جس کا نام تھا شداد، اس نے مصنوعی جنت بنائی تھی۔ کیا؟ مصنوعی جنت بنائی تھی، بتاؤ۔ لیکن جب وہ تیار ہو گئی اسے کہا گیا آئیے اب جنت کا نظارہ کیجئے، اس رب کو بھی دیکھیے۔ ابھی جیسے ہی اس کے گھوڑے نے اس کے اندر پہلا پاؤں رکھا، ابھی دوسرا باہر ہی تھا، پہلے ہی اس کو موت تھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو فانی زندگی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقیقی محبت رسول ملے تو پھر آپ کو چاہیے کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کریں۔ جتنا آپ اہل بیت کو راضی کریں گے اتنا آپ سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ طبرانی شریف میں اور بیہقی شریف میں ایک روایت ہے، آپ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اہل بیت کی محبت کو، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک حضور نے فرمایا میں اس کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ اگر مجھ سے زیادہ وہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ مومن۔ اور جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر ادا کو اپنانے والا ہے۔ نعرے لگا لینے کا نام تو محبت سے نہیں ہے نا، میلاد منا لینے کا نام تو نہیں، نماز بھی تو محبت رسول ہے۔ سب سے بہترین جو ادا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور سرکار کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز محبوب تھی تو وہ کیا تھی؟ نماز، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت، سرکار کو تو اتنا عبادت پسند تھی کہ آپ عبادت میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، محبوب ساری رات نہ جاگا کر، کچھ آرام بھی کر لیا، تیرا آرام بھی ہمیں بڑا محبوب، کچھ آرام کر لیا کرو، کچھ پھر اٹھ کے ہماری یاد میں آ جائے۔ اللہ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار، اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے پیار نہ کرے؟ حضور سے۔ اب ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی ادائیں کیا ہیں، حضور کا اسوہ کیا ہے، حضور کھاتے کیسے، پیتے کیسے، کیا حضور کو پہننے میں پسند تھا، کیا کھانے میں پسند تھا، سرکار کا سونے کا سنت طریقہ کیا تھا، اٹھنے کا سنت طریقہ کیا تھا، وضو کا سنت طریقہ، ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ یا حضور فرمایا صرف ہم نام کے عاشق ہیں، نام سے ہم محبت رسول ہیں، یہی ہے نا، ورنہ کردار ہمارا تو محمدی نہیں ہے، ہمارا کردار محمدی نہیں ہے، تو ہم
اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھ کے لوگ کہیں ارے وہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، وہ دیکھو غلام مصطفیٰ۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا حوالہ اور پہچان پتہ ہے کیا تھی؟ جب کوئی جماعت، جب کوئی قافلہ، جب کوئی کارواں کسی جگہ سے بھی گزرتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا ابو بکر جا رہے، عمر جا رہے ہیں۔ لوگ اگر کوئی پوچھتے یہ کون جا رہے ہیں تو وہ زمانے والے یہی کہتے تھے یہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے ہیں، ان کے غلام جا رہے ہیں۔ اللہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت سے نہ چلے، جب تک اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والے محبوب نہیں ہو جائیں گے نا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جائے۔ محبوب یعنی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرنی، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے اگر کسی کی اولاد سے محبت کرنی ہے تو وہ کس کی اولاد سے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، تب آپ کا ایمان مکمل ہو۔ آج باپ اپنی اولاد کو آرام، تعلیم اور اچھا جو ہے وہ ماحول دینے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ سب ایک جیسے نہیں ہے، میں ویسے ایک عرض کر رہا ہوں، اکثر لوگ اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے لوگوں کے حق بھی مار لیتے ہیں، ناجائز کمائی طریقوں سے کمائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ مستقبل آپ نہیں بنا رہے بلکہ وہ اپنے لیے آپ جہنم کے گڑھے کھود رہے ہیں۔ آپ نے تو مر جانا ہے، پیچھے اولاد نے کبھی ہاتھ اٹھا کے بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھنا۔ تو آپ اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کریں بلکہ اپنی اولاد کے ذریعے سے اپنی آخرت سنواریں، ان کو نیک بنائیں، ان کو محبت رسول کی تعلیم، محبت اہل بیت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ جب بچے آپ کے حضور کی سنت کے مطابق جب ان کی تربیت ہوگی تو یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ نمازیں وہ پڑھیں گے درجے آپ کے بلند ہوتے ہیں، دعائیں وہ کریں گے اللہ آپ کے جنت میں درجے بلند فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں حضور نے فرمایا میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ پہلے بات تھی شروع میں محبت کی، اب یہ ذات کی بات آ رہی ہے، یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر جب تک وہ میری ذات کو محبوب نہیں بنائے گا یا میری اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضور کی اہل بیت اور حضور کی اولاد، ان سے محبت یہ ایمان کو کامل کر دیتی ہے، بلکہ اگر ان سے بندہ محبت کرے تو وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں مومن ہم ہیں، لیکن ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی دل میں دشمنی رکھ کے کوئی اہل بیت سے محبت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ اہل بیت یوں سمجھیں کہ ایک آنکھ ہماری صحابہ ہیں اور ایک آنکھ حضور کی اہل بیت۔ دل کے اگر دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک میں اہل بیت سمائے ہوں گے اور ایک میں حضور کے صحابہ سمائے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اور ہم اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہیں، ہم جتنی بھی اپنی قسمت پہ ناز کریں کم ہے،
ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، حضور کی اولاد کی محبت بھی ہے، آل کی محبت بھی ہے۔ ارے یہ تو ابن آدم ہیں، ہم تو اس پتھر سے، اس احد پہاڑ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان، ہم تو حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ سرکار نے اسے چوما، سرکار نے اسے کیا کیا ہے؟ چوما ہے، اور چومنے کا حکم فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے دن تمہاری کیا کرے گا؟ گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، تمہارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو کیا کرو؟ لازم پکڑو، یعنی اہل بیت کا دامن تھامو۔ اگر چاہتے ہو ہدایت ملے، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم ہمارے نانا کے قدموں میں پہنچ کے جام کوثر نوش کرو، تو پھر اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو ہمارے نانا کی تمہیں شفاعت ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے نانا جان کی رفاقت میں تو جنت میں داخل ہو، اگر چاہتے ہو کہ جہاں سرکار رہیں، ہمارے نانا رہیں، تم بھی ہمارے ساتھ رہو، تو پھر تمہیں اہل بیت کا دامن اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسانی ہے، ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اہل بیت سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا، تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جو اس حال میں مرا نا، اس کے دل میں میری آل کی، میری آل بیت گھر والوں کی محبت ہوگی۔ حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا اس کی، میں کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا، اور میں اپنے اس محب اہل بیت کی شفاعت کر کے اسے کیا کروں گا؟ جنت میں۔ کتنی بڑی خوشخبری بشارت حضور نے دی ہے کہ میری شفاعت کنہیں ملے گی؟ جن کے دلوں میں میری اہل بیت کی، میرے گھر والوں کی کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ جن پہ اتری ہے آیے تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے۔ ذکر شامل نماز میں خالد، درود شریف جب پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کون ہے؟ حضور کے گھر والے، حضور کی آل بیت۔ نماز میں ان پہ درود پڑھتے ہو، نماز سے باہر ہونے کے بعد ان سے دشمنی رکھتے ہو۔ ارے جب تک کوئی اہل بیت پر سلام درود نہ بھیجے اللہ نماز قبول نہیں فرماتا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری نمازیں قبول ہوں، پھر حضور سے، حضور کی آل سے، حضور کی اہل بیت سے محبت کرو۔ جب نماز میں درود پڑھو گے تو تمہاری نمازیں درود کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ ذکر شامل نماز میں خالد، یہ پنج گانا میرے حضور کا ہے، یہ پنج گانا میرے حضور کا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو اس حال میں مرا
کہ وہ ہم سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام فخر الدین رازی نے، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں اس آیہ کریمہ کے ضمن میں کل سالت والے اجرا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے، وہ شہید ہو کے مرا اللہ اسے شہیدوں میں شمار فرماتا ہے جو محبت اہل بیت لیے اس دنیا سے گیا۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ محب اہل بیت میں، حضور کے اصحاب سے بھی محبت اور حضور کی آل سے بھی، اولاد سے بھی محبت اللہ میں نصیب فرمائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو اس حال میں مرا کہ وہ ہم سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا، تو ہماری شفاعت کے صدقے وہ کیا ہو، کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں۔ اور حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب سے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ، عبادت، نفلی، فرضی سب کرتا ہے، سب کا خیرات سب کرتا ہے، کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، کب تک؟ جب تک اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی۔ اب جب محبت ہوگی نماز بھی فائدہ دے گی، روزہ بھی فائدہ دے گا، حج بھی فائدہ دے گا، سب کچھ فائدہ دے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحن کعبہ میں رکن یمانی اور مطاف کے درمیان کھڑے ہو کر اگر کوئی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور اگر اس کا سینہ اہل بیت سے خالی، محبت اہل بیت سے خالی ہے، جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور کوئی صرف 5 پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں محبت رسول ہے، اسے جنت میں جانے سے پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل سیدنا و مولانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اہل بیت کی ایک دن کی محبت، کیا؟ اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پورے سال کی عبادت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو اسی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جو اسی محبت میں فوت ہوا وہ کیا ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو حضور کی اہل بیت سے محبت ہے۔ حضور کے اہل بیت امام حسن ہیں، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھیں۔ امام حسین ہیں، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھیں۔ مولا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 ازواج جو حضور کی صاحبزادیاں ہیں وہ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت قاسم ہیں۔ حضور کے اہل بیت میں حضور کی ازواج ہیں، اما عائشہ حضور کی، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان سے محبت کریں، احترام کریں، ادب کریں، ان کی منقبتیں پڑھیں، اپنی بچیوں کے نام حضور کی اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں، اپنے بچوں کے نام حضور کی اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں، محبت کا اظہار کریں۔ ملے گا کیا؟ اللہ اس محبت کے بدلے میں تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور شفاعت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، سنو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ الفردوس میں یہ امام دہلوی نے اسے روایت کیا ہے اپنی مسند میں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا میں درخت ہوں، میں کیا ہوں؟ میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے۔ فاطمہ اس کی کیا ہے؟ ٹہنی ہے، اور علی اس کے شگوفے ہیں۔ علی اس کا کیا ہے؟ شگوفہ ہے، اور حسن اور حسین اس کا پھل ہے۔ حسن اور حسین اس کا کیا ہے؟ پھل ہیں۔
اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں درخت ہوں، میں کیا ہوں؟ درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے کیا ہیں؟ پتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ تو جہاں درخت ہوگا پتے بھی وہی ہوں گے نا، جہاں ٹہنی ہوگی پتے بھی وہی ہوں گے نا، جہاں شگوفہ ہوگا پتے بھی وہی ہوں گے نا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جس درجے میں حضور ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے غلام بھی انہی کے پڑوس میں ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں رفاقت مصطفیٰ ملے، تو پھر آپ کیا کیجئے؟ اہل بیت سے محبت۔ اہل بیت سے محبت سے یہ مراد نہیں حضور کے اصحاب کے حوالے سے اپنے دل کالے کرو، نہ 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 نہ، حضور کے اصحاب کی محبت، حضور کی کتنے خوش نصیب ہیں جب حضرت ابو بکر کا ایام آتا ہے تو صدیقی بن جاتے ہیں، جب امام حسین کا یوم آتا ہے تو حسینی بن جاتے ہیں، جب داتا علی حجویری کا دن آتا ہے تو حجویری بن جاتے ہیں، جب خواجہ غریب نواز کا دن آتا ہے تو چشتی بن جاتے ہیں، جب شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہے وہ 11ویں آتی ہے تو ہم کیا ہے؟ قادری بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی صدیقی بھی، اچھا فاروقی بھی، عثمانی بھی، سبحان اللہ، حضرت مولا علی کے مولائی بھی ہم ہیں، حسنی بھی ہم ہیں، حسینی بھی ہم ہیں۔ ارے یہ ساری نسبتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کیوں نہ ناز کریں؟ کیوں نہ پھر ہم ناز کریں کہ الحمدللہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ جن سے محبت فرماتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہم سے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اپنے اس عقیدے پر پختہ ہوئیے، اپنے مسلک پر کاربند رہیے۔ آپ کو کسی اور طرف نظریں جو ہے وہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے مسلک میں الحمدللہ محبت صحابہ بھی، محبت اہل بیت بھی ہماری گھٹی میں شامل ہے، ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ ہم اصحاب کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہم ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منوایا، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے، دیکھیں نا، ہم اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کہیں ہمارے چہرے پر بل آ رہے ہیں، چہرے مرجھا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے دل خوشحال ہیں نا، چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم اصحاب کی عظمت بیان کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، جب ہم حضور کی اہل بیت کی محبت کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ان سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی اپنے دلوں کو کشادہ کیجئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت اپنے دلوں میں داخل کیجئے، اپنی اولادوں کو ان کی محبت سکھائیے، اپنی اولادوں کو کیا کیجئے؟ ان نفوس قدسیہ کی محبت کی تعلیم دیجئے، اور ان کی محبت میں جو ہے وہ آپ ضرور کوشش کیجئے کہ اپنی دعاؤں میں جب جب آپ کو موقع ملے فاتحہ شریف پڑھ کے آپ جو ہے وہ ضرور ان کی روح کو تحفہ ہدیہ بھیجیے، تو اس سے بھی آپ کا تعلق قائم رہے گا۔ اور جب جب اہل بیت کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر انہی سے سنیے جن کے عقائد درست، انہی کی مجلس میں جائیے جن کے دلوں میں اصحاب کی محبت بھی ہو اور اہل بیت کی، منقبت انہی سے سنیے جن کے سینوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور حضور کے اصحاب کی محبت بھی ہے۔ ایسوں سے ان کے اشعار مت سنیے جس میں اشعار میں حضور کے اصحاب پر کسی طرح کی تنقیص، کسی طرح کی توہین، اگر امیز اس نے شعر پڑھا اور آپ نے جو ہے وہ واہ واہ کہہ دیا یا خاموشی سے سن لیا، آپ بھی برابر کے جرم دار ہیں، آپ کا ایمان پھر کہاں ہو؟ اگر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری محبت میں مرا
ہم اس کی شفاعت کریں گے اور وہ کہاں جائے گا؟ اور جو ان کی نفرت لے کے مرا وہ شفاعت سے بھی معروم ہوگا اور کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو جب یہ موسم آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے لوہے بھی پڑے جاتے ہیں، مجلسیں بھی سجتی ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو یہ مجلسیں سجائی ہیں، الحمدللہ دیکھو 10 روزہ ہمارے یہاں سبیل چل رہی ہے مسجد میں، تو ہم حسینی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، اور ہم صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، ہر رنگ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارا اہل سنت کا ایسا گلدستہ ہے، ہر پھول کی خوشبو موجود ہے۔ جب آپ کو ہر خوشبو مل رہی ہے تو پھر آپ کسی ایسے رنگ میں مت رنگیے کہ آپ پہ گستاخ صحابہ کا لیبل لگ جائے، آپ پہ حضور کی ازواج کی بے ادبی کا لیبل لگ جائے، ایسوں کی صحبت میں مت جائے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، ہے ارض و سماوات میں شہرا حسین کا، ہے ارض و سماوات میں شہرا حسین کا، نوکے سینہ پیشان فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تبلیغ دین ہے یا جو منصب نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے ادا کرنے میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت اور محبت کا رشتہ جو ہے یہ قائم کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو قرابت دار ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری آل بیت ہیں، میری ازواج ہیں، میری اولاد ہیں، میرے نواسے ہیں، میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ احترام، ادب، تعظیم، تکریم کا جو رشتہ ہے یہ قائم۔ آپ بھی علماء سے سنتے ہوں گے اہل بیت، تو اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گھر والے۔ آل کا مطلب ہے والا یا والے، اور بیت کا مطلب ہے گھر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اس کے مختلف معنی ہیں۔ اہل بیت کا ایک معنی گھر والے بھی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے گھر کے لوگ، ایک معنی یہ بھی ہے کنبے والے، ایک معنی یہ ہے اہل و یار، آپ کی ذریات جو ہے وہ بھی اس میں شامل۔ لیکن اہل سنت و جماعت میں جو اہل بیت کا معنی مراد لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جملہ تمام ازواج مطہرات بھی، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کی ذریات، اولادیں، یہ سب اہل بیت میں کیا ہیں؟ شامل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پہ فرض فرمائی ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔
کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا قرآن پاک میں۔ تو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے جو آدمی ان سے محبت نہیں رکھتا نا اس کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ آگے حدیث پاک میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ کون ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے، اس سے مراد علی ہے، اور اس سے مراد ان دونوں کے بیٹے امام حسن امام حسین ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اس میں سے میں، تو یہ ان 5 نفوذ قدسیہ کو 5 تن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 5 تن کہا جاتا ہے۔ تو اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو 5 حضرات ہیں یہی اہل بیت ہیں، حضور کے ازواج اہل بیت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ معنی مراد لیتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو صحابہ کرام کو اچھا نہیں جانتے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، تو وہ کہتے ہیں بس یہی اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج اہل بیت نہیں ہیں۔ جب آپ گھر والے اپنے گھر پر جب آپ سے کوئی کہے کہ گھر والے، آپ کے گھر والے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہیں اور آپ خود بھی اس میں شامل ہیں اور آپ کی بیگم بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو جب اہل بیت کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا حضور نے، تو اس سے مراد حضور کی ازواج بھی ہیں، حضور کی اولاد بھی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت امام حسن امام حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں کیا ہے؟ شامل۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور کی ازواج کا بھی احترام ہم پر فرض ہے، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی تکریم بھی، اور اسی طرح حضور کی اولاد، حضور کے نواسوں کا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں حضرت علی، ان کا ادب احترام، یہ جو اہل بیت میں شمار ہیں، ان کا ادب اور احترام کیا ہے؟ فرض ہے، اور ان سے محبت کرنا ہم پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو اہل بیت ہیں یہ کشتی نوح کی مانند ہیں، سفینہ نوح۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا تھا ایک طوفان آئے گا، جو کچھ زمین پر ہوگا سب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہر اونچائی تک وہ پانی پہنچے گا، لیکن آپ کشتی بنائیں۔ حضرت جبریل نے، ملائکہ نے مدد کی، کشتی بنائی گئی، اور پھر جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی لوگ اس روئے زمین پر بچے تھے، باقی سب اس پانی میں غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو حضور نے اپنی اہل بیت کو کس سے مثال دی ہے؟ کشتی ہے، جو اس میں سوار ہوئے تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ نجات پا گئے تھے، بچ گئے تھے، اور جو اس سے باہر رہ گئے تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ ہلاک ہو گئے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال بھی اس کشتی نوح کی طرح ہے، جس نے میری اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ سرخرو ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور جس نے اپنے دل سے اہل بیت کی محبت کو نکال دیا، جس طرح کشتی نوح سے رہ جانے والے ہلاک ہو گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، اسی طرح جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی وہ بھی غرق ہو جائے گا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف، حضور نے مثال دی کشتی نوح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نجات پائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہو،
تو پھر اپنے سینوں کو کشادہ کیجیے، اپنے دلوں میں حضور کی اہل بیت کی محبت کو داخل کیجیے۔ اور جامع الصغیر میں ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں کے ذریعے سے کرو۔ کتنی چیزوں کے ذریعے سے؟ 3 چیزوں کے ذریعے سے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ۔ محبت رسول ان کے دلوں میں ڈالو، ان کی گھٹی میں ڈالو۔ تمہارے بچے عاشق رسول ہوں، محب رسول ہوں، حضور کی محبت میں وہ گم ہوں، ان کے سینے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے، اس کی خوشبو سے مہک رہے ہو۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی سیرت، میری اہل بیت کا کردار، میری اہل بیت کی تعلیمات جو ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھا۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو بہترین قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ بہترین کیا کرو؟ قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اب بتائیے اولاد کی کن چیزوں سے تربیت کرنی ہے؟ کتنی چیزوں سے؟ سب سے پہلی کیا چیز؟ محبت رسول، دوسری محبت اہل بیت، اور تیسری کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کو قرآن آتا ہے، حدیث بھی آتی ہے، تقریر بھی اچھی کر لیتا ہے، واعظ بھی اچھا کر لیتا ہے، اور اس کے قریب اہل بیت کی محبت بھی نہیں ہے، محبت رسول بھی نہیں ہے، یہ نہ قرآن کام آئے گا نہ یہ واعظ کام آئے گا۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں محبت رسول بھی ہوگی اور محبت اہل بیت بھی ہوگی۔ سفینہ نوح، کشتی نوح، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، بتاؤ اللہ کو اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ بتائیے، بولیے۔ اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کو جاننے والا ہے نبیوں میں، رسولوں میں، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نبی نے اپنی آنکھ سے رب کا جلوہ نہیں دیکھا۔ ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے معراج کی رات اپنی چشمان مبارک سے رب کا دیدار فرمایا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ اللہ اللہ، جس طرح تیر اور کمان کا تعلق ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ رب اور محبوب کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ اتنا قریب سے اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیا۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ آپ ان کو محبت خدا بس سکھا دو نہ، محبت مصطفیٰ وسیلہ ہے رب کی محبت کا۔ اگر محبت مصطفیٰ سے سینے خالی کر کے محبت خدا تلاش کرو گے ہلاک تو ہو جاؤ گے، خدا کی محبت نہیں ملے گی۔ اللہ نے اصول قرآن میں بیان کیا، انہیں کہو کہ یہ تیری پیروی کریں، تیری اتباع کریں، تیری غلامی میں آ جائیں، انہیں پھر مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ تیرے ہو جائیں گے، جو تیرے ہیں وہ میرے بن جائیں گے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، جو محبوب تیری پیروی کرے گا پھر میں رب ان سے محبت کروں گا، میں ان سے محبت کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب محبت کرے تو پھر آپ محبت مصطفیٰ کیجیے۔ محبت مصطفیٰ اپنے پٹا جو ہے وہ غلامی کا اپنے گلے میں ڈالیے، پھر آپ سے رب محبت فرمائے، پھر آپ سے کیا ہے رب محبت فرمائے۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کے لیے بہترین ہے، عزت کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، تعظیم و تکریم کے حوالے سے جو لوگ میری اہل بیت کے لیے بہترین ہیں وہی حضور نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ حضور نے گویا اس اپنے ارشاد میں ہمیں بتا دیا کہ اگر میری امت کے بہترین لوگ بننا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کا ادب کرو، احترام کرو، ان کو راضی کرو، ان کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، نوکری کرو۔ جتنے اہل بیت میرے تم سے راضی اور خوش ہوں گے اتنی محبت مصطفیٰ بھی تم پہ جو ہے وہ ہوگی اور اتنا راضی تم پہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی ہوگا۔ آج ہم دنیا داروں کا معیار کیا ہے کہ جس کا محلے میں گھر خوبصورت ہو، ٹائل ماربل لگی ہو، اس کے پاس دو چار گاڑیاں بھی ہوں اور بینک بیلنس بھی اس کا اچھا ہو، اچھے کپڑے بھی پہنتا، ہم کہتے ہیں ہمارے محلے کا بہترین آدمی۔ نہ نہ نہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ یہ ہے بھلے پھٹے پرانے کپڑے ہوں لیکن اگر وہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ یہ تو فانی زندگی ہے بھائی، یہ تو فانی زندگی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جابر بادشاہ کا ذکر آتا ہے جس کا نام تھا شداد، اس نے مصنوعی جنت بنائی تھی۔ کیا؟ مصنوعی جنت بنائی تھی، بتاؤ۔ لیکن جب وہ تیار ہو گئی اسے کہا گیا آئیے اب جنت کا نظارہ کیجئے، اس رب کو بھی دیکھیے۔ ابھی جیسے ہی اس کے گھوڑے نے اس کے اندر پہلا پاؤں رکھا ابھی دوسرا باہر ہی تھا، پہلے ہی اس کو موت تھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو فانی زندگی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقیقی محبت رسول ملے تو پھر آپ کو چاہیے کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کریں۔ جتنا آپ اہل بیت کو راضی کریں گے اتنا آپ سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ طبرانی شریف میں اور بیتی شریف میں ایک روایت ہے، آپ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اہل بیت کی محبت کو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک حضور نے فرمایا میں اس کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ اگر مجھ سے زیادہ وہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ مومن۔ اور جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر ادا کو اپنانے والا ہے۔ نعرے لگا لینے کا نام تو محبت سے نہیں ہے، میلاد منا لینے کا نام تو نہیں، نماز بھی تو محبت رسول ہے۔ سب سے بہترین جو ادا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور سرکار کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز محبوب تھی تو وہ کیا تھی؟ نماز، اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی عبادت۔ سرکار کو تو اتنا عبادت پسند تھی کہ آپ عبادت میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جائے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، محبوب ساری رات نہ جاگا کر، کچھ آرام بھی کر لیا، تیرا آرام بھی ہمیں بڑا محبوب، کچھ آرام کر لیا کرو، کچھ پھر اٹھ کے ہماری یاد میں آ جائے اللہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار، اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے پیار نہ کرے، حضور سے۔ اب ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی ادائیں کیا ہیں، حضور کا اسوہ کیا ہے، حضور کھاتے کیسے، پیتے کیسے، کیا حضور کو پہننے میں پسند تھا، کیا کھانے میں پسند تھا، سرکار کا سونے کا سنت طریقہ کیا، اٹھنے کا سنت طریقہ کیا، وضو کا سنت طریقہ، ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ یا حضور فرمایا صرف ہم نام کے عاشق ہیں، نام سے ہم محبت رسول ہیں، یہی ہے نا، وگرنہ کردار ہمارا تو محمدی نہیں ہے، ہمارا کردار محمدی نہیں ہے۔ تو ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھ کے لوگ کہیں ارے وہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، وہ دیکھو غلام مصطفیٰ۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا حوالہ اور پہچان پتہ ہے کیا تھی؟ جب کوئی جماعت، جب کوئی قافلہ، جب کوئی کارواں کسی جگہ سے بھی گزرتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا ابو بکر جا رہے، عمر جا رہے ہیں، لوگ اگر کوئی پوچھتے یہ کون جا رہے ہیں تو وہ زمانے والے یہی کہتے تھے یہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے ہیں، ان کے غلام جا رہے ہیں اللہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت سے نہ چاہے، جب تک اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والے محبوب نہیں ہو جائیں گے نا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جائے۔ محبوب یعنی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرنی، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے اگر کسی کی اولاد سے محبت کرنی ہے تو وہ کس کی اولاد سے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، تب آپ کا ایمان مکمل ہو۔ آج باپ اپنی اولاد کو آرام، تعلیم اور اچھا جو ہے وہ ماحول دینے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، سب ایک جیسے نہیں ہے۔ میں ویسے ایک عرض کر رہا ہوں، اکثر لوگ اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے لوگوں کے حق بھی مار لیتے ہیں، ناجائز کمائی طریقوں سے کمائی بھی کر لیتے، لیکن وہ مستقبل آپ نہیں بنا رہے بلکہ وہ اپنے لیے آپ جہنم کے گڑھے کھود رہے ہیں۔ آپ نے تو مر جانا ہے، پیچھے اولاد نے کبھی ہاتھ اٹھا کے بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھنا۔ تو آپ اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کریں بلکہ اپنی اولاد کے ذریعے سے اپنی آخرت سنواریں، ان کو نیک بنائیں، ان کو محبت رسول کی تعلیم، محبت اہل بیت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ جب بچے آپ کے حضور کی سنت کے مطابق جب ان کی تربیت ہوگی تو یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ نمازیں وہ پڑھیں گے درجے آپ کے بلند ہوتے ہیں، دعائیں وہ کریں گے اللہ آپ کے جنت میں درجے بلند فرمائے گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں حضور نے فرمایا میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ پہلے بات تھی شروع میں محبت کی، اب یہاں ذات کی بات آ رہی ہے۔
یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر جب تک وہ میری ذات کو محبوب نہیں بنائے گا یا میری اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضور کی اہل بیت اور حضور کی اولاد، ان سے محبت یہ ایمان کو کامل کر دیتی ہے، بلکہ اگر ان سے بندہ محبت کرے تو وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں مومن ہم ہیں، لیکن ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی دل میں دشمنی رکھ کے کوئی اہل بیت سے محبت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ اہل بیت یوں سمجھیں کہ ایک آنکھ ہماری صحابہ ہیں اور ایک آنکھ حضور کی اہل بیت۔ دل کے اگر دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک میں اہل بیت سمائے ہوں گے اور ایک میں حضور کے صحابہ سمائے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اور ہم اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہیں، ہم جتنی بھی اپنی قسمت میں ناز کریں کم ہے۔ ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، حضور کی اولاد کی محبت بھی ہے، آل کی محبت بھی ہے۔ ارے یہ تو ابن آدم ہیں، ہم تو اس پتھر سے، اس احد پہاڑ سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان۔ ہم تو حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہیں کیونکہ سرکار نے اسے چوما، سرکار نے اسے کیا کیا ہے؟ چوما ہے، اور چومنے کا حکم فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے دن تمہاری کیا کرے گا؟ گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، تمہارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو کیا کرو؟ لازم پکڑو، یعنی اہل بیت کا دامن تھامو۔ اگر چاہتے ہو ہدایت ملے، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم ہمارے نانا کے قدموں میں پہنچ کے جام کوثر نوش کرو تو پھر اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو ہمارے نانا کی تمہیں شفاعت ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے نانا جان کی رفاقت میں تو جنت میں داخل ہو، اگر چاہتے ہو کہ جہاں سرکار رہیں، ہمارے نانا رہیں، تم بھی ہمارے ساتھ رہو، تو پھر تمہیں اہل بیت کا دامن اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسانی ہے، ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اہل بیت سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا، تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جو اس حال میں مرا نا اس کے دل میں میری آل کی، میری آل بیت گھر والوں کی محبت ہوگی۔ حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا اس کی، میں کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا، اور میں اپنے اس محب اہل بیت کی شفاعت کر کے اسے کیا کروں گا؟ جنت میں۔ کتنی بڑی خوشخبری بشارت حضور نے دی ہے کہ میری شفاعت کنہیں ملے گی؟ جن کے دلوں میں میری اہل بیت کی، میرے گھر والوں کی کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ جن پہ اتری ہے آیے تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے۔ ذکر شامل
خالد. درود شریف جب پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون ہے؟ حضور کے گھر والے، حضور کی آل بیت. نماز میں ان پہ درود پڑھتے ہو، نماز سے باہر ہونے کے بعد ان سے دشمنی رکھتے ہو. ارے جب تک کوئی اہل بیت پر سلام درود نہ بھیجے اللہ نماز قبول نہیں فرماتا. اگر چاہتے ہو تمہاری نمازیں قبول ہو پھر حضور سے، حضور کی آل سے، حضور کی اہل بیت سے محبت کرو. جب نماز میں درود پڑھو گے تو تمہاری نمازیں درود کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. ذکر شامل نماز میں خالد یہ پنج گانا میرے حضور کا ہے. یہ پنج گانا میرے حضور کا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ جو اس حال میں مرا کہ وہ ہم سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے امام فخر الدین رازی نے، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں اس آیہ کریمہ کے ضمن میں کلّا سالت والے اجرا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے. وہ شہید ہو کے مرا اللہ اسے شہیدوں میں شمار فرماتا ہے جو محبت اہل بیت لیے اس دنیا سے گیا. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ محب اہل بیت میں. حضور کے اصحاب سے بھی محبت اور حضور کی آل سے بھی، اولاد سے بھی محبت اللہ میں نصیب فرما. حضور نے کیا فرمایا؟ جو اس حال میں مرا کہ وہ ہم سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا تو ہماری شفاعت کے صدقے وہ کیا ہو، کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں. اور حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب سے. یعنی اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ، حج، زکات، صوم، صلاۃ، عبادت، نفلی، فرضی سب کرتا ہے، سب کا خیرات سب کرتا ہے، کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. کب تک؟ جب تک اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی. اب جب محبت ہوگی نماز بھی فائدہ دے گی، روزہ بھی فائدہ دے گا، حج بھی فائدہ دے گا، سب کچھ فائدہ دے گا. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحن کعبہ میں رکن یمانی اور مطاف کے درمیان کھڑے ہو کر اگر کوئی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور اگر اس کا سینہ اہل بیت سے خالی، محبت اہل بیت سے خالی ہے، جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور کوئی صرف 5 پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں محبت رسول ہے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. سبحان اللہ، سبحان سبحان. درود شریف پڑھیں. اللہم صل سیدنا و مولانا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اہل بیت کی ایک دن کی محبت، کیا؟ اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے. پورے سال کی عبادت سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اور حضور نے فرمایا جو اسی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا. جو اسی محبت میں فوت ہوا وہ کیا ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا. تو حضور کی اہل بیت سے محبت ہے. حضور کی اہل بیت امام حسن ہیں، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھیں. امام حسین ہیں، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھیں. مولا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 ازواج جو حضور کی صاحبزادیاں ہیں وہ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت قاسم ہیں.
حضور کے اہل بیت میں حضور کی ازواج ہیں، اما عائشہ حضور کی، یہ اہل بیت میں شامل ہیں، ان سے محبت کریں، احترام کریں، ادب کریں، ان کی منقبتیں پڑھیں، اپنی بچیوں کے نام حضور کی اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں، اپنے بچوں کے نام حضور کی اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں، محبت کا اظہار کریں۔ ملے گا کیا؟ اللہ اس محبت کے بدلے میں تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور شفاعت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، سنو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ الفردوس میں یہ امام دہلوی نے اسے روایت کیا ہے اپنی مسند میں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، میں درخت ہوں، میں کیا ہوں؟ میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، فاطمہ اس کی کیا ہے؟ ٹہنی ہے، اور علی اس کے شگوفے ہیں، علی اس کا کیا ہے؟ شگوفہ ہے، اور حسن اور حسین اس کا پھل ہے، حسن اور حسین اس کا کیا ہے؟ پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں درخت ہوں، میں کیا ہوں؟ درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے کیا ہیں؟ پتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ تو جہاں درخت ہوگا پتے بھی وہی ہوں گے نا، جہاں ٹہنی ہوگی پتے بھی وہی ہوں گے نا، جہاں شگوفہ ہوگا پتے بھی وہی ہوں گے نا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جس درجے میں حضور ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے غلام بھی انہی کے پڑوس میں ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں رفاقت مصطفیٰ ملے، تو پھر آپ کیا کیجئے؟ اہل بیت سے محبت۔ اہل بیت سے محبت سے یہ مراد نہیں حضور کے اصحاب کے حوالے سے اپنے دل کالے کرو، نہ 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 نہ، حضور کے اصحاب کی محبت، حضور کی کتنے خوش نصیب ہیں جب حضرت ابو بکر کا ایام آتا ہے تو صدیقی بن جاتے ہیں، جب امام حسین کا یوم آتا ہے تو حسینی بن جاتے ہیں، جب داتا علی حجویری کا دن آتا ہے تو حجویری بن جاتے ہیں، جب خواجہ غریب نواز کا دن آتا ہے تو چشتی بن جاتے ہیں، جب شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہے وہ 11ویں آتی ہے تو ہم کیا ہے؟ قادری بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی صدیقی بھی، اچھا فاروقی بھی، عثمانی بھی، سبحان اللہ، حضرت مولا علی کے مولائی بھی ہم ہیں، حسنی بھی ہم ہیں، حسینی بھی ہم ہیں۔ ارے یہ ساری نسبتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کیوں نہ ناز کریں؟ کیوں نہ پھر ہم ناز کریں کہ الحمدللہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ جن سے محبت فرماتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہم سے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اپنے اس عقیدے پر پختہ ہوئیے، اپنے مسلک پر کاربند رہیے۔ آپ کو کسی اور طرف نظریں جو ہے وہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے مسلک میں الحمدللہ محبت صحابہ بھی، محبت اہل بیت بھی ہماری گھٹی میں شامل ہے، ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ ہم اصحاب کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہم ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منوایا ہے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ دیکھیں نا، ہم اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کہیں ہمارے چہرے پر بل آ رہے ہیں، چہرے مرجھا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے دل خوشحال ہیں نا، چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم اصحاب کی عظمت بیان کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، جب ہم حضور کی اہل بیت کی محبت کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ان سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی اپنے دلوں کو کشادہ کیجیے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت اپنے دلوں میں داخل کیجیے۔
اپنی اولادوں کو ان کی محبت سکھائیے، اپنی اولادوں کو کیا کیجیے، ان نفوس قدسیہ کی محبت کی تعلیم دیجیے، اور ان کی محبت میں جو ہے وہ آپ ضرور کوشش کیجیے کہ اپنی دعاؤں میں جب جب آپ کو موقع ملے فاتحہ شریف پڑھ کے آپ جو ہے وہ ضرور ان کی روح کو تحفہ ہدیہ بھیجیے، تو اس سے بھی آپ کا تعلق قائم رہے گا۔ اور جب جب اہل بیت کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر انہی سے سنیے جن کے عقائد درست، انہی کی مجلس میں جائیے جن کے دلوں میں اصحاب کی محبت بھی ہو اور اہل بیت کی، منقبت انہی سے سنیے جن کے سینوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور حضور کے اصحاب کی محبت بھی ہے۔ ایسوں سے ان کے اشعار مت سنیے جس میں اشعار میں حضور کے اصحاب پر کسی طرح کی تنقیص، کسی طرح کی توہین، اگر امیز اس نے شعر پڑھا آپ نے جو ہے وہ واہ واہ کہہ دیا یا خاموشی سے سن لیا، آپ بھی برابر کے جرم دار ہیں، آپ کا ایمان پھر کہاں ہوگا؟ اگر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری محبت میں مرا ہم اس کی شفاعت کریں گے اور وہ کہاں جائے گا، اور جو ان کی نفرت لے کے مرا وہ شفاعت سے بھی محروم ہوگا اور کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو جب یہ موسم آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے لوہے بھی پڑے جاتے ہیں، مجلسیں بھی سجتی ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو یہ مجلسیں سجائی ہیں، الحمدللہ دیکھو 10 روزہ ہمارے یہاں سبیل چل رہی ہے مسجد میں، تو ہم حسینی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، اور ہم صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، ہر رنگ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارا اہل سنت کا ایسا گلدستہ ہے، ہر پھول کی خوشبو موجود ہے۔ جب آپ کو ہر خوشبو مل رہی ہے تو پھر کسی ایسے رنگ میں مت رنگیے کہ آپ پہ گستاخ صحابہ کا لیبل لگ جائے، آپ پہ حضور کی ازواج کی بے ادبی کا لیبل لگ جائے، ایسوں کی صحبت میں مت جائے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، ہے عرض و سماوات میں شہرا حسین کا، ہے عرض و سماوات میں شہرا حسین کا، نوکے سینہ پہ شان قرآن جو پڑھا، نوکے سینہ پہ شان قرآن جو پڑھا، کتنا وہ با کمال تھا پڑھنا حسین کا، کتنا وہ با کمال تھا پڑھنا، سر تن سے جدائے سر نوزے کی نوک پہ ہے، اور زبان سے دھڑ سے الگ سر سے منہ سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں قرآن میں پڑھا تھا کہ شہید زندہ ہے، پر آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ کربلا میں نواسہ رسول کے سر میں دھڑ سے الگ ہو کر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کتنا وہ با کمال تھا
پڑھنا حسین کا۔ رمضان المبارک میں مصلی پہ قرآن پڑھنا آسان ہے۔ اللہ اکبر، مسجد میں بیٹھ کے اے سی کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لے کے قرآن پڑھنا بہت آسان ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر، تپتی ہوئی لوہو میں امام حسین کے گھر میں علی اکبر علی اصغر کے لاشیں پڑے ہو، پھر بھی قرآن سے سورہ یاسین کی تلاوت جاری ہو، پھر بھی گھر میں سورہ رحمان کی آوازیں آ رہی ہو۔ اللہ اکبر، یہ صبر، یہ کام صرف امام حسین کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کوئی عزیز جس سے ہم دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہوں، اگر وہ فوت ہو جائے، بیمار ہو جائے، ہمیں نمازیں بھول جاتی ہے، ہمیں دوست یار بھول جاتے ہیں۔ قربان جاؤں امام حسین کے صبر پر، قربان جاؤں امام حسین کے حوصلے پر۔ علی اکبر جیسا جوان بیٹا گھر میں ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے۔ حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کی نشانی تھے، ان کے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں چادروں میں، اللہ اکبر، کٹھے کیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی امام حسین کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ آج سر میں درد ہو جائے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ادھر امام حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہے، تلواروں کے، نیزوں کے جو ہے وہ زخم ہے، لیکن جب ظالم نے چھاتی پہ آ کے وار کرنا چاہا، آپ نے فرمایا یہ کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت مجھے پڑھ لینے دے تاکہ آخری وقت میں میری نماز نہ قضا ہو جائے۔ امام حسین سے پیار کرنے والوں، امام حسین سے اپنی محبت کا دم بھرنے والوں، رشتہ جوڑنے والوں، کیسے حسینی ہو؟ فجر کی اذان ہو حسینی، بستر پہ لیٹا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ارے حسینی تو وہ ہوتا ہے زمانے والے اسے جو تکلیفیں اذیتیں دیں، اسے آرام ہی حالت سجدہ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس نواسا پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آپ اس سال کے ایام کربلا، شہدائے کربلا کی یاد میں بیٹھنے والوں، آج امام حسین سے یہ وعدہ کرو کہ اے نواسہ رسول، آپ نے اپنے کنبے کے افراد شہید کروا کے نماز سے ایسا تعلق جوڑا کہ نماز بھی آپ کی قضا نہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں بھی حسینی بنوں گا، نماز جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ نے اس محرم شریف میں اللہ سے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ امام حسین کی شہادت کی برکت سے مجھے نماز پنجگانہ کی دولت عطا فرما، اور اس محرم فلسفہ شہادت امام حسین کی برکت سے آپ نمازی بن گئے، تو یقین مانے آپ نے امام حسین کی روح کو خوش کر دیا، آپ نے ان سے اپنے محبت کے تعلق کو قائم کر دیا۔ تو آپ بھی نیت فرمائیں کہ امام حسین نے بھوک میں، پیاس میں بھی گلا خشک ہے، زبان خشک ہے، کئی دن کے پیاس سے بھوکے، لیکن اپنے نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی، کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ میرے لیے تو ایسی کوئی آزمائشیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود اگر میں اللہ کی عبادت کرنے نہیں آتا تو پھر مجھ سے بڑا کوئی بے وفا امام حسین کا محبت کرنے والا نہیں ہے۔ امام حسین نے کربلا میں نماز کا بھی دفاع کیا۔ اگر امام حسین کربلا میں نہ جاتے تو گھر گھر میں یزید ہوتا،
گھر گھر میں کیا ہوتا؟ یزید ہوتا۔ آج یہ مسجدوں میں آپ کو رونق نہ ملتی، یزید تو دین کا حلیہ بگاڑنا چاہتا تھا۔ یزید کی سوچ لبرل قسم کی تھی۔ یہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا ہر سال آندیاں جلوس نکالتی ہیں کس طرح کے بےہودے نعرے لگاتی ہیں، یہ یزید کا فلسفہ، امام حسین کا فلسفہ حیا کا فلسفہ، امام حسین کا فلسفہ نماز پنجگانہ کی پابندی کا فلسفہ، امام حسین کا فلسفہ حضور کے دین کی خدمت، نوکری، دفاع اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی جو ہے وہ حفاظت کا نام ہے امام حسین۔ آپ ان کے فلسفے کی طرف آئیے اور نمازوں کی پابندی کی نیت فرمائیے، یہی ہمیں تعلیم دیتی ہے ان کی مجلس میں، ان کی محفل۔ کل بھی انشاءاللہ ایک محفل سجے گی، تو آپ حضرات کو دعوت ہے کہ آپ یہ جو ایام ہیں آپ ان کو محبت رسول میں گزاریے، اور ان ایام کی برکت سے پورا سال پھر آپ اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو گم کر دیجیے، حضور کی آل سے بھی اور حضور کے اصحاب سے بھی کیا کیجیے؟ محبت کیجیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے آج جو بیان ہوا اللہ اسے قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کی آل کی، اصحاب کی، اہل بیت کی، حضور کے ازواج کی، حضور کی اولاد کی اللہ سچی محبت نصیب کرے۔ اللہ اپنے محبوب کے بارے فاتحہ شریف۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم ہم نے جو فاتحہ شریف پڑھی سے اپنے بارگاہ میں قبول، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ، اہل بیت، ازواج، تمام تابعین کو، تمام مومنین مومنات، مسلمان مسلمات، حضور کی آل، اولاد، صحابہ، ازواج، اہل بیت کی بارگاہ میں توفہ دے، شہداء کربلا کی بارگاہ میں توفہ دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ ہمارا جو پیر کو درس ہوتا ہے یہ درس شمائل مصطفیٰ، لیکن آج ہم نے ان کا ذکر چھیڑا ہے جن سے اللہ کے رسول محبت فرماتے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے تو سے دعا کی، یا اللہ میں حسن سے، حسین سے، ان کے اماں سے، ان کے ابا سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو نے بھی اپنا محبوب بنایا۔ یا اللہ کریم یہ ذکر اہل بیت کی برکت سے ہمیں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ظاہر و باطن میں امام حسین کی محبت کی خوشبو پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سچا حسینی بنا دے، کردار والا حسینی بنا دے، با کردار حسینی بنا دے۔ یا اللہ حضور کی اہل بیت سے سچی محبت، حضور کے اصحاب سے سچی محبت احترام کرنے والا، حضور کی امت کے اولیاء صالحین کی محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جب تمہیں واپسی ہوئی یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔